أشهد أن محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ۔ آج 21 ستمبر بروز اتوار، مشن نور یا مجھے ہے حکم اذان پاکستان کی تاریخ کا کامیاب ترین مشن بن چکا ہے۔ ہزاروں ویڈیوز اس وقت انٹرنیٹ پر پوسٹ ہو چکی ہیں۔ دنیا کا پورا نظام، انٹرنیٹ کا نظام چکرا چکا ہے۔ ایک ایسا انقلاب، چاہے ٹک ٹاک ہو، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، آپ جا کے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ پر پچھلے 24 گھنٹوں میں کتنی ویڈیوز پوسٹ ہوئی ہیں۔ آپ کے سامنے ایسے ایسے نمبر آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کال کسی لیڈرشپ کی جانب سے نہیں دی گئی تھی، محض نوجوانوں نے یہ کال دی اور اس نے ایک انقلاب جیسی صورتحال اختیار کر لی، جیسے نیپال میں ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، سری لنکا میں ہوا۔ نوجوانوں نے کال دی، لوگ کھڑے ہو گئے، تو لہذا اب گھبراہٹ بڑھ رہی ہے کہ یہ معاملات تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ہاتھ سے بھی نکل چکے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک کال اور یہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتانا ہے گرفتاریاں کس طرح سے ہو رہی ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس مشن کو رکوانے کے اندر کون کون سے مکروہ کردار تھے، ابھی میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے کون سا فیصلہ آ رہا ہے۔ چھوڑ دے توشہ خانہ 2 کو، توشہ خانہ 2 کا تو علیمہ خانم نے خود بتا دیا تھا نا، ہم نے رپورٹ کیا تھا نا کہ وہ کہتی ہیں کہ اگلے 1 ہفتے میں توشہ خانہ 2 میں عمران خان کو سزا سنا دی جائے گی۔ یہ اور کیس ہے، کون سے کیس کے اندر سزا سنانے کی تیاری ہے، اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ دیکھیے جی، آپ مشن نور کہیں یا کہیں مجھے ہے حکم اذان یا آپ صرف کہیں اذان، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ چھوڑ دینا۔ پراپیگنڈا کہاں سے ہوا، کس نے کروایا، یہ قادیانیت والا شوشہ کس نے چھوڑا، ان کو چھوڑ دیں۔ ابھی تو میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے، رپورٹ یہ بھی ہوا ہے فیلڈ مارشل کے سامنے بھی اذان دی گئی ہے، بالکل، اور ایک شخص نے دی، سینکڑوں لوگوں نے اذانیں دی ہیں۔ ابھی تو ویڈیوز سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، فوجی وردی کے اندر لوگ، کچھ مجھے نہیں پتا کہ وہ پہلے کی اذان کی ہے یا مشن نور کے حوالے سے، لیکن سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ فوجی جوان وردی کے اندر اذانیں دے رہے ہیں۔ تو یہ کسی انقلاب سے ہرگز کم نہیں ہے۔ تو چھوڑ دیں یہ قادیانیت والا شوشہ کس نے چھوڑا، پی ٹی آئی کی قیادت۔ یار اتنے جوگے بھی نہیں ہیں آپ، اتنے جوگے بھی نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے ایک جعلی سکرین شاٹ آیا، ایک مبینہ سکرین شاٹ آیا، آپ خود اس کی ایک دفعہ تحقیق ہی کر لیں کہ یار یہ قادیانیت سے جوڑا جا رہا ہے، کیا اصلی بات ہے، نقلی بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ وہ فیلڈ مارشل نے کہا تھا نا کہ مسلمان جو ہے وہ خبر کی تصدیق کرتا ہے، کہ اگر تمہارے پاس کوئی منافق خبر لے کے آئیں تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو پی ٹی آئی کی قیادت نے اتنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ایک جعلی سکرین شاٹ ہمارے پاس آ گیا ہے، جس انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے اسی انٹرنیٹ پہ ڈال کر پوچھ لیں کہ ہیلو چیٹ جی پی ٹی، اے آئی، جیمنائی، اور ذرا بتاؤ یہ اصلی ہے نقلی ہے۔ وہ ٹویٹر والا گروپ تم ہی بتا دو یہ اصلی ہے نقلی ہے، اس نے پوسٹ مارٹم کر دینا تھا، لیکن نہیں، شروع ہو گئے قادیانیت، غداری، ختم نبوت پر حملہ، اور نام تبدیل کرو، متنازع بنا دیا نا۔ متنازع، 2 چیزیں ہوئی، ایک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ایکسپوز ہو گئی۔ اگر مشن نور کے حوالے سے 5000 ویڈیوز آنی تھی نا، اگر آنی تھی تو اس کا لوگوں نے اس کے خلاف جا کے، یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی نفرت میں جو کمپرومائزڈ، جو کہ لیلے اور لیلیاں بنے ہوئے ہیں کسی کے، لوگوں نے 20,000 کا ایک محتاط اندازے کے مطابق، محتاط اندازہ، ابھی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو لوگوں کی نظروں سے نہیں گزری، بہت ساری ویڈیوز ہیں جن کو ریچ نہیں ملی، بہت ساری ویڈیوز ہیں جو لوگوں تک پہنچ نہیں سکی، بہت ساری ویڈیوز ہیں جو لوگوں نے اپنے قریبی سرکل کے اندر سینڈ کی ہیں، وہ زیادہ وائرل نہیں ہوئی۔
20,000 سے زائد ویڈیوز کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے وہ ٹویٹر ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے ایکس ہو، جو پوسٹ ہوئی. تو یہ پی ٹی آئی کی قیادت، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے متنازع بنانے کی کوشش کی نا. اچھا چھوڑ دیں نا اس بات کو بھی. اذان خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پرافٹ محمد کو آخری نبی مانتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. تو وہ اذان، وہ تو خود قادیانیت کے خلاف ہے، لیکن شروع ہو گئے. اور پھر انقلاب یہ تھا کہ وہ لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے تھے یا متنازع بنانے میں لگے ہوئے تھے کسی ایجنڈے کے تحت، وہ خود اذانیں دینا شروع ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر، خود اذانیں، ویڈیوز ان کو ڈالنی پڑ گئی. پریشر اتنا تھا عوام کا، اور یہ کسی بھی طرح سے انقلاب سے کم نہیں ہے. میرے پاس ایسی ویڈیوز پہنچی ہیں، ایسی ویڈیوز پہنچی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں. میں نے اپنے چینل پر کچھ تو پوسٹ بھی کی نا جو مجھے اچھی لگی، لیکن ظاہر اذان کس کو اچھی لگتی، سب کی ساری اچھی تھی. اچھا ایک طرف یہ مشن نور پی ٹی آئی کے لوگ اذانیں دے رہے تھے، مختلف درباری صحافی ان کو کہہ رہے تھے مرغوں کی اذانیں، پراپیگنڈا، بکواسیات اور قادیانیوں کے ساتھ ملا رہے تھے. دوسری طرف رضی دادا، وہ جو کہہ رہا تھا سندھو بند، میں وہ لفظ بھی ریپیٹ نہیں کروں گا جی. رضی دادا جیسے کردار نے جو ہمارے سندھی بھائیوں کے بارے میں بولے. پنجاب حکومت اس رضی دادا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایونٹس کر رہی تھی کہ رضی دادا سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اطلاعات پنجاب اور فلانا تقریب ہو رہی ہے جی رضی دادا کے دفاع میں. ذرا اندازہ کر لیں، ایک طرف جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، ان کو مرغا کہا گیا، ان کو قادیانی کہا گیا اور ان کی اپنی لیڈرشپ، اور دوسری طرف رضی دادا کا دفاع ہو رہا تھا. فرق تو ہے نا. اور پھر کیونکہ خبر یہ بھی رپورٹ ہوئی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل نا، پی ٹی آئی آفیشیل، اس پر یہ ویڈیو پوسٹ ہوئی 1 منٹ اور 57 سیکنڈ کی، جس نے لکھا ہے لندن، عاصم منیر اور شہباز شریف کے ہوٹل کے سامنے احتجاجی مظاہرے میں تحریک انصاف کے ورکرز اور اوورسیز پاکستانیوں نے اذان دی. یہ رپورٹ ہوا ہے. اور دوسری طرف اذان کیونکہ بہت بڑا جرم بن گیا نا، بہت بڑا جرم ہو گیا نا اذان دینا، پکارنا، اللہ سے مدد مانگنا، یہ کہنا کہ زمینی خداؤں کو ہم نہیں مانتے، ہم آسمان کے خدا، زمین و آسمان کے خدا، اس کائنات کے مالک سے مدد مانگ رہے ہیں. اپنا مقدمہ دنیا کے سب سے بڑے جج، دنیا کے سب سے بڑے جرنیل، دنیا کے سب سے بڑے حاکم، اس کی عدالت میں اس کے سامنے رکھ رہے ہیں نا. تو جرم تو بہت بڑا کر دیا نا، دنیاوی بتوں کو پاش کر دیا. تو خبر سن لیں، گجرات کی خبر ہے، گجرات کی. ضلعی صدر پی ٹی آئی چودھری رضوان مچھیانہ کو ایس ایچ او سول لائن فرقان چیمہ اے ایس آئی عدیل انصر نے تھانہ سول لائن نفری کے ہمراہ اغوا کیا اور نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا. جرم کیا تھا کہ مچھیانہ صاحب نے اذان دے دی. لو جی، اب اذانے دینے پر بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر گرفتاریاں ہوں گی. میں اکثر اپنے ویلوگ کے اندر ذکر کرتا ہوں نا، کیا پڑھایا جاتا ہے. ہندوستان پاکستان علیحدہ اس لیے ہوئے کیونکہ 2 قومی نظریہ تھا، وہ مسلمان نہیں تھے، ان کی عادات اور ہماری عادات مختلف تھی، ہم 2 قومیں تھے، لہٰذا سوچا یہ گیا کہ الگ ملک ہوگا، اسلام کے مطابق ہوگا، اسلامی پریکٹسز اس کے اندر آزادی کے ساتھ کی جا سکے گی، لہٰذا الگ ملک بنا دیا گیا، جدوجہد کی گئی. ظاہر ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس ملک کے اندر اذان دینے پر مقدمے جناب کٹ جاتے ہیں. تو یہ تماشا ہوا. بہرحال یہ جو میں نے 20,000 کا نمبر دیا نا، یہ ایک محتاط اندازہ ہے، کوئی ڈاکومنٹڈ چیز نہیں، ایک محتاط اندازہ ہے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ میں نے آپ کو کہا کم و بیش، اس سے زیادہ بھی نمبر ہے، اور ایسی یعنی خوبصورت اذانیں. اچھا جی، خبر سن لیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے. عمران خان کے جیل میں قید کے دوران ایکس اکاؤنٹ یعنی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پر مبینہ متنازع پوسٹ کے غیر قانونی قرار دینے، تحقیقات کرانے اور آئندہ سے ایسی پوسٹ روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر. شہری غلام مرتضی خان نے بیرسٹر ظفر اللہ ایڈوکیٹ، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے،
ان کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ اس سے پہلے 2 دفعہ ایف آئی اے کی ٹیم اڈیالہ جا چکی ہے۔ ایک دفعہ ڈائریکٹر ایاز صاحب کی خان کے ساتھ ملاقات ہوئی، دوسری دفعہ خان نے 2 گھنٹے انتظار کروایا اور ملاقات نہیں کی۔ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آ سکتا ہے۔ اب اس کی کیا اوقات ہوگی؟ شہباز شریف صاحب، ان کی تو کوئی پاکستان یا پاکستان سے باہر مانتے نہیں ہے، تو کیا ٹویٹر جیسا بڑا ادارہ، ایک بڑا پلیٹ فارم، وہ پاکستانی عدالتوں کے کہنے پر کیا اس ٹویٹر پر وہ ویڈیو پوسٹ نہیں ہوئی کہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں ایک عام سائل کی طرح وزٹنگ کارڈ پہن کر؟ تو کیا یعنی کیا چیٹ جی پی ٹی یا جو گروک، ایون ٹویٹر اپنے گروک سے پوچھ لے کہ گروک بتاؤ پاکستان کے اندر عدالتوں کا نظام کیسا ہے؟ جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت کیسی ہے؟ کتنا انصاف ہے؟ یا خان صاحب کے ہوتے ہوئے پاکستانی عدلیہ نے کتنی تنزلی اور کتنی ترقی کی ہے؟ تو کیا اس فیصلے پر عمل ہوگا کہ دنیا کا ایک بڑا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کیا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے اور اگلے چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے اس پر فیصلہ بھی آ جائے۔ بہرحال مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اگرچہ خود بھی بعد میں اذانیں دیں، لیکن بغیر تحقیق کے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بغیر تحقیق کے ایک مشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو متنازع بنایا، بہت سارے لوگوں نے اذان کا مذاق بھی بنایا، لیکن اس کے باوجود اس وقت جو پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ ہے نا، وہ یہ اذان ہی ہے۔ اور ابھی یہ سلسلہ جو ہے مزید 4 دن چلے گا اور اس سلسلے نے بڑے بڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔